نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ قمر. آج دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. دوسرے رکوع کی ابتدائی 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 23 سے 26 تک تلاوت کی گئی ہے. اس کے اندر قوم سمود کی ہر دھرمی کا ذکر ہے. قوم عاد کی ہلاکت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود یعنی آگے جو ان کی نسل چلی اور آگے پھر لوگ آئے ان ایمان والوں میں سے جو بچ گئے تھے، پھر اس کو قوم سمود کہتے ہیں. اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں. اور یہ لوگ بھی پھر بگڑے اور اللہ اپنے زمان میں رکھے اتنے بگڑے کہ وقت کے نبی کی بے ادبی اور گستاخی شروع کی، جو کہ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بے ادبی اور گستاخی کو ذکر کیا ہے. فرمایا کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا سمود والوں نے یعنی قوم سمود نے، بالنذر ڈرانے والوں کو یعنی انبیاء کرام علیہ السلام. اب یہاں بظاہر تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن قانون ضابطہ ذہن میں رکھیں، ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے. ماننے کے لیے سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور انکار ایک کا کرے گا تو سب کا انکار ہوگا. اس لیے یہاں نذر جمع کسی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے تمام نبیوں کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا. کن الفاظ میں جھٹلایا وہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، کہنے لگے کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے، سارے کے سارے بشر تھے، سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جن سے انسانیت سے ہٹ کر نبی پیغمبر رسول نہیں بھیجا. یعنی انسانوں کے لیے کسی فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، کسی جن کو بنا کے نہیں بھیجا. انسانوں کے لیے انسان ہی کو نبی اور پیغمبر بنا کے کیا کیا؟ بولو بھائی. اور آج سمجھ نہیں آتی لوگ کس بنیاد پر انبیاء کا بشر ہونا نہیں مانتے، انسان ہونا نہیں مانتے. وہ اصل بچارے ظاہری بات انسانوں والے کام کرے تو ان سے پتہ ہو کہ انسان کتنا عظیم ہوتا ہے. کام انسانے والے ہے نہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید نعوذ باللہ جس طرح ہم انسان ہیں
نبی کو بھی پھر یوں انسان کہنا پڑے گا نہیں وہ غلط فہمی میں ہے۔ سارے بولو وہ کس میں ہے؟ ہاں جی، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم انسان ہے نا کہ کوئی کام بھی چنگا نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اگر انسانوں میں مانیں گے تو پھر نعوذ باللہ وہ پھر یوں ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ انسان تھے، بشر تھے، لیکن ایڈیل انسان اور ایڈیل بشر تھے۔ کون بولو بھائی؟ کس کے لیے؟ اپنی اپنی امت کے لیے۔ وہ فرماتے تھے ہم بھی انسان ہیں، تمہیں بھی اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، انسان بنو۔ انبیاء کو اللہ نے انسان پیدا کیا اور پوری انسانیت کی صفات ان میں پہلے سے ہی رکھ دی۔ کیا کر دی بولو بھائی؟ پہلے سے ہی رکھ دی۔ ان کو کسی استاد کے پاس جا کر، کسی پیر کے پاس جا کر، کسی درسگاہ میں جا کر انسانیت سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کن کو؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ ان کا بچپن، ان کا جوانی ان کا بڑھاپا، زندگی کا ہر لمحہ وہ پہلے سے دوسرا شاندار ہوتا تھا۔ پہلے قدم سے دوسرا قدم شاندار ہوتا تھا۔ اور امت کو حکم ہے کہ تمہیں ہم نے انسان کے روپ میں تو پیدا کر دیا، اب تمہیں انسانیت نبیوں سے سیکھنی ہے۔ نبی تمہارے استاد ہیں، نبی تمہارے معلم ہیں، ان کی تعلیمات سے سیکھنی ہے، پھر تم انسان بنو گے۔ کیونکہ تمہارے ساتھ نفس اور شیطان وہ لگا دیا کہ جو پورا زور لگاتا ہے تمہیں ورگلانے کا، اور اگر تم نے نبی کی پیروی نہ کی تو نفس اور شیطان تمہیں لے جائے گا جہنم میں۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت ان کو بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ یہاں بھی دیکھے لفظ بشر ذکر کیا ہے۔ قوم نے بھی کہا کیونکہ صالح علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے، کسی کے بھتیجے، کسی کے بھانجے، کسی کے نواسے، کسی کے پوتے، کسی کے بھائی، کسی کے بہنوئی، کسی کے سالے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اسی قوم سے تھے تو یوں ہی سارے رشتے ان کے بھی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، نہیں، ان کا بھی کیا تھا بولو بھائی؟ رشتہ تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو۔ اور یہ ذہن میں رکھے 40 سالہ تو نبی بغیر کچھ دعوت دیے خاموشی کے ساتھ اپنی اعلیٰ عرفہ خوبصورت زندگی قوم کو دکھاتا ہے۔ اس میں کوئی کسی کو روک ٹوک والی بات نہیں ہوتی، اس میں اپنا 40 سالہ کردار پیش کرتا ہے۔ کون بولو بھائی؟ نبی۔ ظاہری بات ہے قوم نے وہ 40 سال بھی تو اپنے میں دیکھا۔ تو بہرحال کہنے لگے قوم انا اذا لفی ضلال وسعر، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ ذہن ہے، آپ کسی بھی غلط آدمی کی غلطی پر ٹوکیں گے نا تو کوئی لا ماشاءاللہ آپ کی بات قبول کرے، فوراً آپ کو جواب میں طنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ اگر کسی کو بھی بیٹا ہی کیوں نہیں ہے غلطی پر نہ ٹوکے تو وہ آپ اس کے نزدیک سب سے بہترین باپ ہے۔ سارے بولو، سب سے۔ بیوی کو نہ ٹوکو، آپ بہترین شوہر ہو۔ امام مسجد، وہ مقتدیوں کو کوئی روک ٹوک نہ کرے، کوئی جو مرضی کرے، وہ کہتے ہیں یہ گڈ ہے، گڈ، چپ کر کے نماز پڑھائی ہو گیا، یہ نہیں کچھ کہتا۔ یہ دنیا کا مزاج ہے۔ سارے بولو دنیا کا کیا ہے؟ اس لیے 40 سال کوئی روک ٹوک نہیں نا، تو نبی امین بھی ہے، صدیق بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جیسے نبی نے کہا قولو لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، سوائے کس کے؟ اب وہ جو ان کے الہ تھے ان پر زد پڑی نا، وہ چیخ اٹھے،
کیا اٹھے بولو بھائی؟ وہ کہتے یہ قبول نہیں. بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتھر جس شخص نے مارا تھا ابو لہب نے، کیا قولوا لا الہ الا اللہ سے پہلے کوئی جملہ بتا دو دل آزاری کا ابو لہب نے حضور کے بارے میں کہا؟ 40 سال حتیٰ کہ کندھوں میں اٹھا کر ابو لہب تو سیر کروایا کرتا تھا. کس کو؟ لوگوں کو خوشی خوشی بتاتا تھا میرا بھتیجا ہے، میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے. کون؟ اور اسی نے پتھر سب سے پہلے مارا ابو لہب نے. کب مارا تھا؟ کیا حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو کچھ کہا تھا؟ بولو بھائی، کیا اس کو مخاطب کیا تھا؟ سب کو کیا تھا. لیکن کس اعتبار سے؟ عقائد کے اعتبار سے. حضور نے کسی کو نہ شرابی کہا، نہ جواری کہا، نہ زانی کہا، نہ چور کہا، نہ لٹیرا کہا. ایسا جملہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں فرمایا تھا کہ اے میری قوم تم شرابی ہو. نہیں، کیا فرمایا تھا؟ قولو. تو زد کس پہ پڑی بولو؟ غلط عقیدے پر چیخ اٹھے، اس لیے ہمیں بلایا تھا. ہے جی، حضور نے فرمایا تھا میرے پاس ایسا کلمہ ہے کہ اگر تم وہ پڑھ لو تو تم عرب و عجم کے سردار بن جاؤ. اور بڑی خوشی سے پوچھا تھا کون سا کلمہ ہے؟ جب حضور نے قولوا لا الہ الا اللہ فرمایا، ظاہری بات عربی وہ لوگ جانتے تھے کہ ایک الہ، بس اس پر سیکھ پاؤ. اور پھر سیکھ پا نہیں ہوئے، حضور کے خلاف وہ کمر بستہ ہو گئے، قدم قدم پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی. 13 سال مکہ میں حضور کے مشکل ہو گئے نبوت کے بعد. کیا ہو گئے بولو بھائی؟ پھر آپ جانتے ہیں قتل کے در پہ ہو گئے. قتل ہی کر دو، ختم ہی کر دو. تو بہرحال کہنے لگے اگر ہم حضرت صالح علیہ السلام کی بات مان لے تو کہنے لگے اذا لفی ضلال، پھر تو ہم گمراہ ہو گئے. گمراہ پہلے ہیں، سیدھے راستے کی طرف آنے کو کہہ رہے گمراہ ہو گئے. اور کہنے لگے وسعر، پھر تو ہم پاگل ہوئے، دیوانے ہوئے، پھر تو ہمارا عقل ہی کام نہیں کرتا. تو یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اتباع کو انہوں نے اپنی گمراہی کہا، پاگل پن کہا. اول کیا ذکر علیہ من بیننا، پھر طنز کے طور پر کہا کیا نصیحت اتاری گئی ہے علیہ اس پر، اس پر صالح علیہ السلام پر، من بیننا ہمارے درمیان صرف یہ ایک ہی ملا ہے، یہی ملا ہے اور کوئی نہیں تھا. وہی طائف والوں والی بات تھی جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کوئی نبی ہوتا تو ہم 3 سرداروں میں سے کوئی ہوتا. آپ کے پاس گھر کوئی نہیں، آپ کے پاس نوکر کوئی نہیں، آپ کے پاس سونا چاندی کوئی نہیں، زمینیں کوئی نہیں. کوئی زمیندار نبی ہوتا، کوئی سرمایہ دار ہوتا. تو بہرحال کہنے لگے کہ یہ نصیحت اس پر اتاری گئی ہمارے درمیان. بل ہوا کذاب اشر، یعنی یہ مان نہیں رہے کہ اتاری گئی ہے، بطور طنز کہہ رہے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں بل بالکل نہیں اتاری گئی، بالکل نہیں اتاری گئی. اور کہنے لگے ہوا کذاب اشر، نعوذ باللہ نقل کفر کفر مباشد، کہنے لگے صالح جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. اور اشر اترانے والا ہے. اللہ رب العزت نے جواب دیا، کیونکہ نبی کبھی بھی لوگوں کی بد زبانی میں جواب نہیں دیتے. یعنی ایسا جواب، ہم تو الزامی جواب دے دیتے نا تو وہ ہوگا، نبی ایسی بات نہیں کہتے، کبھی بھی نہیں کہتے. نبی پھر بھی بات وہی فرماتے ہیں جو قوم کے فائدے میں ہوتی ہے. قوم کے بولو کس میں ہوتی ہے؟ ہاں، اب آگے پڑھے گی. وہ نہیں فرما رہے تم کذاب ہو، تم ایسے ہو، اگرچہ وہ تھے، قوم والے تھے، یہ جھوٹ بول رہے تھے.
یہ کتنا بڑا جھوٹ تھا کہ ایک سچے نبی کو کیا کہہ رہے؟ جھوٹا کہہ رہے. تو بہرحال اللہ فرماتے سیعلمون غدم من الکذاب الاشر، انتظار کرو، ان قریب تمہیں کل پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون تھا، اترانے والا کون تھا. تو یہاں کل سے مراد یہ نہیں اگلے دن کل نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ جو تمہیں مہلت دی گئی ہے وہ مہلت تو پوری ہے. کسی کو 100 سال ہے، 10 سال ہے، 2 سال ہے، جو بھی وقت جس کا مقرر ہے، مرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون تھا. بولو جھوٹا. تو بہرحال ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آگاہ کر دیا کہ نبیوں نے کیسے کیسے لوگوں کا سامنا کیا، کیسے کیسے جملوں کا سامنا کیا، کس طرح ان کی دل آزاریاں کی گئی، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑا. ذمہ داری کیا تھی؟ کہ جب تک زندہ ہو اللہ فرماتے میرا پیغام پہنچاتے رہو، صبح و شام پہنچاتے رہو، جہاں کوئی ملے اس کو میری طرف بلاتے رہو، باقی اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، آپ کی ذمہ داری پہنچانا ہے. ہدایت فرمایا جو طلب کرے گا اللہ فرماتے اس کو دوں. اب یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین اسلام کو مانیں، 100% مانیں، اور کامیابی اسی میں مانیں، اور اسی پر چلیں، اور اسی کو لوگوں میں پھیلائیں، کیونکہ نبیوں والا کام اب امت کے ذمے ہے. ان آیات میں مجھے اور آپ کو یہ تعلیم بھی دے دی کہ تمہیں بھی ایسے لوگوں کا بعض دفعہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. نبیوں کی طرح حوصلہ رکھنا ہے اور چلتے رہنا ہے، پھر انشاءاللہ تمہارا مقام بھی نبیوں کے قدموں میں قیامت والے دن جنت میں ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.